بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے، اور مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے اس حدیث کو سنا، اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ حدیث کی کتاب شروع کراتے وقت پر پہلے حدیث مسلسل بالاولیت سناتے ہیں۔ تو میں نے اپنے بڑوں کی اتباع میں یہ حدیث مسلسل بالاولیت آپ کو سنا دی۔ یہ تسلسل راویوں کا حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے، یعنی ہر راوی نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی ہے۔ میں نے اپنے کئی مشائخین سے یہ حدیث مسلسل بالاولیت سنی ہے، خصوصاً میرے استاد اور مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مشکات شریف شروع کرتے وقت پر یہی حدیث مسلسل بالاولیت سب سے پہلے سنی ہے۔ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الفتن۔ پہلی چیز ہے ماقبل کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے۔ اس سے پہلے کتاب الرقاق ہے، اور رقاق کے بعد فتن لا رہے ہیں۔ ربط یہ سمجھ میں آتا ہے دونوں کتابوں میں کہ جب انسان اللہ تعالی کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں رقت قلبی سے محروم ہو جاتا ہے تو فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ رقاق، رقت قلبی، قلب کی نرمی اور قلب کے اندر اچھے صفات اور اخلاق، اور جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کے امور کے معاملے میں رقت قلبی اور قلبی صفات سے محروم ہو جاتا ہے تو فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان کے اندر پہلی مناسبت سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری مناسبت دونوں کے درمیان میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب الرقاق کے اندر جتنی بھی ابواب ذکر کیے گئے، مختلف زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں حدیثیں ہیں، ابواب ہے، جب ان احادیث پر انسان عمل نہیں کرے گا اور اپنی زندگی کے مختلف گوشوں میں کتاب الرقاق کے حدیث پر عمل نہیں کرے گا تو وہ انسان فتنے کے اندر لازماً پڑ جائے گا۔ اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے کتاب الرقاق کی حدیثوں کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک دوسری وجہ دونوں کے درمیان میں ربط کی سمجھ میں آتی ہے۔ فتن، اس کی لغوی کیا تحقیق ہے؟
تو فتنتن کی یہ لفظ جمع ہے، فتنتن واحد، فتن اس کی جمع۔ لغت کے اعتبار سے اس کے کئی معنی ہیں، آزمائش اور امتحان، یہ بھی ایک لغوی معنی ہے۔ دوسرا معنی آتا ہے کسی چیز کا اچھا لگنا۔ تیسرا معنی آتا ہے ضلال اور گمراہی۔ چوتھا معنی آتا ہے گناہ۔ پانچواں معنی آتا ہے کفر۔ چھٹا معنی آتا ہے رسوائی۔ ساتواں معنی آتا ہے عذاب۔ آٹھواں معنی آتا ہے فریفتگی۔ نواں معنی آتا ہے سونے اور چاندی کا پگھل جانا۔ دسواں معنی آتا ہے دوسرے کو گمراہ کرنا۔ 11واں معنی آتا ہے جنون، پاگل پنا۔ 12واں معنی آتا ہے محنت۔ 13واں معنی آتا ہے مال۔ 14واں معنی آتا ہے اولاد، اور 15واں معنی آتا ہے لوگوں کی رائے کا کسی معاملے میں مختلف ہونا۔ یہ 15 کے قریب لفظ فتنے کے لغوی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ سونے چاندی کو پگھلنے کا جو معنی بیان کیا گیا، اس کی توجیہ اس طرح کریں گے کہ جب کان میں سے، معدن، کان میں سے سونا اور چاندی نکلتا ہے تو اس میں مٹی کے ذرات ملے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ مٹی کے ذرات کو الگ کر کے جو سونا چاندی الگ کیا جاتا ہے، اس عمل کو بھی عربی میں فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو مختلف قسم کی دھاتیں ہیں یہ زمین سے نکلتی ہے، لیکن کچھ دھات ایسی ہے کہ جب وہ زمین سے نکلتی ہے تو اس کے اندر مٹی، پتھر، یہ چیزیں بہت معمولی ہوتی ہیں، جیسے کہ لوہا۔ اور بہت سی دھات ایسی ہے کہ جب زمین سے برآمد ہوتی ہے تو اس کے اندر مٹی، ذرات، کنکر وغیرہ بڑی مقدار میں ہوتے ہیں۔ سونا چاندی میں یہی ہوتا ہے، اسی لیے دنیا کے اندر سونے چاندی کی قیمت زیادہ ہے کہ جب اس کو زمین سے نکالا جاتا ہے تو اس میں مٹی وغیرہ کے جو ذرات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں سے سونا بہت کم مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ کئی ٹنوں کے ٹن مٹی کو جب صاف کیا جاتا ہے تو اس میں سے تھوڑا بہت سونا برآمد ہوتا ہے۔ تو زمین میں سے سونے والی مٹی کو نکال کر کے اس میں سے مٹی کو الگ کرنا اور خالص سونے کو الگ کرنا، یہ ریفائنڈ کا کام ہوتا ہے۔ اس کو بھی عربی زبان کے اندر فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور فتنہ اور آزمائش ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے انسان کے ایمان اور اعمال کی صفائی ہوتی ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا کہ کس انسان کے ایمان میں نفاق ملا ہوا ہے، کس کے ایمان میں شرک اور کفر ملا ہوا ہے۔ اس کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر کے نکھر کر کے سامنے آتا ہے کہ کس کے اندر ایمان کتنا، اچھے اخلاق اور اعمال کتنے، اور بگاڑ کتنا۔ اسی لیے قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ،
کہ تمہارے اندر کون جو ہے اس فتنے کے اندر مبتلا ہے. دوسری جگہ پر ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وہاں بھی یہی مادہ استعمال ہوا کہ ایمان نکھر کے کب سامنے آئے گا؟ جب آزمائش ہوگی ایمان کی. اور آزمائش کیسے ہوگی؟ مخالف حالات کے ذریعے سے. تو سمجھ میں آئے گا کہ کامل ایمان کس کے اندر ہے اور کس کے اندر نفاق اور بناوٹ ہے. تو یہ لغوی معنی کی اصطلاحی معنی کے ساتھ ایک خاص طرح کی مناسبت ہے کہ جس طرح معدن سے نکلنے والی دھات میں سے خاص انداز کی صفائی کی کارروائی کر کے مٹی، گرد و غبار وغیرہ کو الگ کر کے خالص معدنیات کو، سونے کو، چاندی کو، پلیٹینم کو الگ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے یہ آزمائش ہے، یہ فتنے ہیں کہ جس کے ذریعے خالص ایمان اور نفاق کے درمیان میں فرق ہوتا ہے. اصطلاحی تعریف کیا فتنے کی؟ یہ تو اس کی لغوی تعریف ہو گئی. اصطلاحی تعریف جن چیزوں میں انسان کے ایمان اور اعمال کی آزمائش ہوتی ہے، جن چیزوں میں انسان کے ایمان اور اعمال کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون مستقیم رہتا ہے، کون متردد اور پریشان ہو کر بھٹک جاتا ہے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے اصطلاح میں. تو یہ ہو گئی فتنے کی پہلی اصطلاحی تعریف کہ جب انسان کے ایمان اور اعمال کا امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کون ایمان اور نیک اعمال پر مستقیم رہتا ہے، جم کے رہتا ہے، اور کون متردد، حیران، پریشان ہو کر کے بھٹک جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر فتنہ. دوسری اصطلاحی تعریف انسان کے ذہن، فکر، قلب یعنی دل، جسم کو تکلیف، رنج اور نقصان ہوئے، ایسے حالات کا پیش آنا انسان کے ذہن کو، انسان کی فکر کو، انسان کے دل کو، انسان کے جسم کو تکلیف، رنج، نقصان ہو، ایسے حالات کا پیش آنا، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. ایسے کہتے ہیں نا آدمی کہ میں فتنے میں ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں. تو فتنے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہن پریشان، فکر بے چین، دل الجھا رہتا ہے، جسم گھل جاتا ہے، جسم کو رنج تکلیف ہوا کرتی ہے. تو ایسے حالات انسان کی زندگی کے اندر پیش آئے کہ جن حالات کی وجہ سے انسان کا ذہن ہے، فکر ہے، قلب ہے، جسم ہے، اس کو تکلیف، رنج اور نقصان ہو گئے، اس کا نام فتنہ رکھا جاتا ہے. یہ دوسری تعریف ہو گئی. تیسری تعریف فتنے کی فاسد، گمراہ نظریات میں انسان کا مبتلا ہو جانا. فاسد، گمراہ نظریات میں انسان کا مبتلا ہو جانا. کہتے ہیں کہ یہ آدمی صحابہ کے بارے میں شک کرتا ہے، گویا ایک فاسد نظریے میں مبتلا ہو گیا. یہ آدمی قرآن مجید کے متواتر ہونے کے بارے میں نعوذ باللہ شک کر رہا ہے. کیا مطلب ہوا
کہ یہ گمراہ سوچ میں مبتلا ہو گیا ہے. تو فاسد گمراہ نظریات کے اندر انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے اس کو بھی فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. چوتھی تعریف اصطلاحی، نفسانی خواہشات کے اندر انسان کا مبتلا ہو جانا یہ بھی فتنہ ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، جو اپنا معبود اور خدا اپنی خواہش کو بنا لے گئے، خواہشات نفسانی کو خدا مان لے گئے، یعنی آدمی خواہشات نفسانی کے تقاضے پورے کرنے والا بن جاوے، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. یہ چاروں اصطلاحی تعریف سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ فتنہ الگ الگ نوعیت کا ہوتا ہے. بعض فتنوں کا تعلق عقائد سے ہے، بعض فتنوں کا تعلق نظریات سے ہیں، بعض فتنوں کا تعلق افکار سے ہیں، اور بعض فتنوں کا تعلق اعمال سے ہیں. یہ تمام اصطلاحی تعریف کو سامنے رکھ کر کے خلاصہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقیدے کے فتنے بھی ہوتے ہیں، نظریات کے فتنے بھی ہوتے ہیں، افکار کے فتنے بھی ہوتے ہیں، اور اعمال کے فتنے بھی ہوا کرتے ہیں. اور اس وقت کے اوپر امت چاروں طرح کے فتنوں کے اندر نعوذ باللہ مبتلا ہے. اور خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترتیب قائم کی ہے تو کتاب الفتن کو اخیر میں لا رہے ہیں قیامت کے ساتھ ساتھ. معلوم ہوا کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب پہنچے گا چاروں طرح کے فتنے دنیا میں رونما بکثرت ہوں گے، اور کثرت سے چاروں طرح کے فتنے دنیا کے سامنے آئیں گے، جس کا مشاہدہ اس وقت کے اوپر ہو رہا ہے. اب یہاں ایک بات اور سمجھنی ہے کہ مؤلف نے کتاب الفتن قائم کر کے اخیر تک اس کو لے گئے، اور اسی کے ضمن کے اندر صحابہ کے فضائل، مناقب، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب وغیرہ کو بیان کیا ہے. بہت دور تک کتاب الفتن کو لے گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ فتنوں کے باب کے ساتھ فضائل اور مناقب کا کیا تعلق؟ کہ کتاب الفضائل، کتاب المناقب الگ سے قائم کرنا چاہیے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کا بیان ہوتا، صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کا بیان ہوتا. کیا وجہ تھی کہ اس کو کتاب الفتن کے اندر لائے، فضائل کو، مناقب کو وغیرہ کو؟ تو دو باتیں سمجھ میں آتی. پہلی بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت ہمارے دل دماغ میں ہو، اس کے ہم مکلف ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دل دماغ میں ہو، اس کے ہم مکلف ہیں. یہ عظمت ہم اپنے عمل سے ثابت کرے، اس امتحان اور آزمائش کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت، صحابہ کی عظمت کا اعتقاد ہمارے عمل سے ہم ثابت کر دے رہے. اس آزمائش کے اندر ہم لوگ سب جو ہے مبتلا ہیں. اس لیے کہ کسی کی محبت، عظمت اور عقیدت اس کا تعلق دل سے ہے، اور آدمی کے دل کے اوپر کوئی واقف نہیں ہو سکتا کہ دل کے اندر کیا ہے.
اگر دل کے اندر نعوذ باللہ اس کے اندر صحابہ کی عقیدت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، خالی زبان سے ظاہر کرے کہ میں تو صحابہ کرام کو بہت اونچا مقام کا مانتا ہوں، انبیاء کے بعد انہی کا مقام مانتا ہوں، حالانکہ دل میں نہیں ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی صحیح بول رہا ہے؟ اس کے عمل کے ذریعے سے ثابت ہوگا کہ یہ واقعی صحابہ کی عظمت اور محبت کا قائل ہے، یہ ثابت ہوگا اس کے عمل سے۔ اور عمل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ نے زندگی گزاری وہ اہل حق لوگ ہوں گے۔ تو جو آدمی حضرات صحابہ کرام جیسی زندگی عملی گزارے گا تو اب ظاہر میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے، صحابہ کی عظمت ہے، صحابہ کی عقیدت ہے۔ تو ہم سب مکلف ہے صحابہ کی عظمت، محبت، عقیدت ہمارے دل سے ہو، اور اس کو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ اب اس عمل سے اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑا امتحان ہے، بڑا فتنہ ہے، بڑی آزمائش ہے کہ جو چیز دل میں ہو اس کو آدمی عمل سے ثابت کر کے دکھاوے، دونوں کے درمیان میں ربط اور جوڑ ہو کہ دل کا اعتقاد، دل کی عظمت، دل کی محبت اور ظاہر کا عمل دونوں میں جوڑ ہو۔ یہ ایک بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ اس چیز کو بتلانے کے لیے خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن ہی کے اندر مناقب، فضائل وغیرہ کو بیان کیا ہے۔ ایک دوسری وجہ سمجھو کہ کتاب الفتن ہی کے اندر مناقب اور فضائل کیوں ہیں؟ آخری دور کے اندر اس امت میں بڑے بڑے خطرناک فتنے آئیں گے۔ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے خطرناک فتنے اس امت کے سامنے آئیں گے۔ اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا کہ انبیاء اور صحابہ جو اس امت کے لیے معیار ایمان ہیں، ان لوگوں کو لوگ برا بھلا کہنے لگے، طعن و تشنیع کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے۔ یہ آخری دور کے بڑے فتنوں کے اندر سے ایک بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بتایا، آمنو کما آمن الناس، اور الناس سے مراد حضرات صحابہ کرام، کہ صحابہ کا ایمان تو معیار ہے کہ اگر تم کو صحیح ایمان تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ تو جن کا ایمان معیار بتلایا گیا ان لوگوں کی محبت دلوں میں ہونی چاہیے، اس کے بجائے لوگ ان کو گالیاں دیں گے، طعن و تشنیع کریں گے، ان کے بارے میں بری بری باتیں بولیں گے، لکھیں گے، سوچیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں کریں گے، بے ادبی کریں گے۔ تو اس امت کو آخری زمانے کے اندر جو فتنے پیش آنے والے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ امت کے اکابرین کے اوپر لعن طعن، سب و شتم، زبان درازی کرنا، یہ عظیم فتنہ ہے، اور اس کو حدیث کے اندر صراحتاً بیان کیا گیا، لعن آخر هذه الامت اولها، او کما قال، کہ اس امت کا آخری طبقہ اول طبقے کے بارے میں لعن طعن کرنے لگ جائے۔ اور یہ آخری دور میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اور اول طبقہ صحابہ کرام کا ہے، تو ان کے بارے میں لعن طعن کرنے لگے، اس سے بڑا اور کیا فتنہ ہوگا؟ اس لیے کہ جن کے ذریعے یہ دین کی امانت ہم تک پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک دین کی امانت پہنچی صحابہ کے واسطے سے۔ اب انہی صحابہ کرام کے اوپر انسان لعن طعن کرنے لگے تو پھر دین کیسے سلامت رہے گا؟ لہذا آخری دور کے فتنوں میں عظیم الشان فتنہ ایک یہ بھی آنے والا ہے
کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں لوگ گستاخیاں کریں گے. اسی لیے کتاب الفتن کے اندر لا کر کے خطیب تبریزی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی زبان کو، اپنے قلم کو محفوظ رکھنا. صحابہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی گستاخی مت کرنا. یہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہوگا. اپنے آپ کو بچا بچا کر کے رکھنا. یہ ایک دوسری وجہ سمجھ میں آتی ہے مناقب، فضائل وغیرہ کو فتن کے ذیل میں لانے کی. اب پڑھیے حدیث شریف. حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد لا يكون منه الشيء قد نسيته فاذكره كما فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه متفق عليه. فصل اول کی پہلی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. صحابی کا جب نام آئے تو ان کے نام کے ساتھ رضوان کی دعا کر دینی چاہیے، اور راوی صحابی کے ساتھ دعا میں تمام صحابہ کو شامل کر لینا چاہیے. جیسے یوں پڑھیں گے ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں قام کے معنی ہے خطاب کرنے کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطاب فرمایا، بیان فرمایا. اور اسی کو ہم وعظ اور نصیحت سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ قام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نصیحت فرمائی، وعظ فرمایا. اور اس قام کا حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کے اندر جو فتنے آنے والے ہیں اس کے متعلق صحابہ کرام کو خبر دی، اطلاع دی صحابہ کرام کو. اور ایسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک یہی تھا کہ بیان ہے، نصیحت ہے، جمعہ کا خطبہ ہے. حضور ہمیشہ اکثر و بیشتر قیام کی حالت میں دیتے تھے، قیاماً ارشاد فرماتے تھے. اسی لیے ہمارے بعض اکابر کا طرز تو یہ رہا کہ وہ نکاح کا خطبہ بھی قیاماً دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان نصیحت فرمائی اور بیان فرمایا، خطبہ دیا، اور اس کے اندر وہ تمام باتیں ذکر فرما دی جو قیامت تک پیش آنے والی ہے. نفی اور استثناء کے ذریعے حسر کا معنی کریں گے، ما اور الا، کہ قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیش آنے والی ہے وہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. دیکھیے یہاں قیامت تک ہونے والے بڑے بڑے فتنوں کا بیان مراد ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیان کے ذریعے اپنے امت کو وہ باتیں بتلا دی. اس سے کوئی بھی آدمی علم غیب کلی ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے اندر جو صحابہ کرام سے مختلف انداز میں مختلف روایتوں میں منقول ہے، بہت سارے وہ فتنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں پیش آئے،
خلافت راشدہ میں پیش آئے، بعد میں پیش آئے، ان کا بیان موجود نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کی تمام چیزوں کا علم غیب کلی اللہ نے حضور کو عطا فرمایا نہیں تھا۔ جیسے ایک مثال، آپ کے آخری دور کے اندر جو ہے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی کے فتنے پیش آئے، جھوٹے مدعیان نبوت کے، اس کو الگ سے حضور نے بیان فرمایا ہے ایک خواب کی تعبیر کی شکل کے اندر۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی چیز کی تعبیر کرنے کا، اور خاص طور پر چھوٹے جب اپنے بڑوں کی کوئی بات نقل کرتے ہیں تو اسی انداز میں نقل فرماتے ہیں۔ جیسے کہ اپنے جس بڑے کے ساتھ محبت، عقیدت، عظمت آپ کے دل میں ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے نا کہ آج تو ہمارے حضرت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسا بیان کیا کہ بس عید الاضحیٰ کی ساری باتیں بیان فرما دی۔ حالانکہ کوئی بھی آدمی ایک بیان کے اندر ایک موضوع کے متعلق تمام چیزوں کا ایسا کر لے وے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ عظمت، محبت، عقیدت کے انداز میں کوئی بات بیان کرتے ہیں تو وہ اسی انداز سے بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واعظ، وہ بیان سنا، اور حضور نے جو بڑی بڑی باتیں بیان فرما دی فتنوں کے متعلق، اس کی تعبیر انہوں نے یہ کی کہ قیامت تک پیش آنے والے تمام فتنوں کو حضور نے بیان فرما دیا۔ اور دیکھیے ایک دوسری بات کیا ہوتی ہے، جب بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہے تو اسی کو بھی کلی بیان سے لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ بڑی بڑی چیزیں، جیسے کسی نے آپ کے سامنے روٹی رکھ دی، سالن رکھ دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب کھانا آ گیا ہمارے سامنے۔ حالانکہ کوئی آپ کو الگ سے پوچھے بھائی ٹھنڈے کا انتظام تھا؟ کہنا ٹھنڈا تو نہیں تھا، پھر کیسے سب ہو گیا؟ ارے بھائی ساتھ میں سلاڈ اور اچار کا انتظام تھا؟ کہنا نہیں تھا، پھر کیسے سب کھانا آ گیا؟ ارے بھائی میٹھا کچھ تھا؟ کہنا میٹھا نہیں، پھر کیسے سب کھانا آ گیا؟ لیکن جب اس موضوع کے متعلق بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہے تو اس کو بھی لوگ کلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فتنے بیان فرما دیے، تو اس کو انہوں نے تعبیر فرمایا کہ قیامت تک پیش آنے والے تمام فتنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرما دیا۔ اب ہوا کیا؟ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، مجمع میں سامعین مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض سامعین کیسے ہوتے ہیں؟ جو بیان کرنے والے کی ہر بات کو یا اکثر بات کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دماغ ایسا دیا ہوا ہوتا ہے، قوت حافظہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے جو بات بیان کی وہ سب ان کو یاد رہ گئی یا اکثر یاد رہ گئے۔ اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اکثر تو کیا، اقل بات بھی ان کی عقل میں رہ جاوے تو کافی ہے، اقل مقدار عقل میں رہ جائے تو بھی کافی ہے۔ دونوں طرح کے لوگ مجمع میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات فرماتے ہیں کہ حضور کے اس بیان مبارک میں جس میں حضور نے وہ فتنوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں سے بہت ساری باتیں بہت سو کو یاد رہ گئی، بہت ساری باتیں لوگ بھول گئے۔ جیسے سبق کا حال کہ سبق کے اندر جو ہے بعض طلبہ کو باتیں یاد رہ جاتی ہے، بعض اس کو بھول جاتے ہیں، پھر تکرار کے ذریعے اس کو تازہ کرتے ہیں، مطالعے کے ذریعے تازہ کرتے ہیں، اور بعض تو ایسی نسیم منسیہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے الوداع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں قد علمہ اصحابی ہؤلاء، میرے یہ دوست، میرے یہ ساتھی لوگ اس واقعے سے واقف ہے، جانکار ہے، اس کو جانتے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان مبارک میں جتنے حضرات موجود تھے، وہ تمام کے تمام حضرات میں سے جتنے زندہ رہے،
سلامت رہے. ان لوگوں میں سے بہت سو نے وہ واقعہ بھی معلوم ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا، حضور نے بیان فرمایا اور کسی کو یاد رہا، کوئی بھول گیا. پھر آگے ایک دوسری اہم بات فرماتے، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز جب سامنے آتی ہے، حالانکہ حضور نے وہ بات بیان میں فرمائی تھی لیکن ہم بھول گئے، لیکن جب وہ چیز عملاً سامنے آتی ہے تو ہم کو یاد آ جاتا ہے، ہاں یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہ بات تو حضور نے بیان میں تذکرے میں فرمائی تھی. اور عام متن یہی ہوا کرتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتی، لیکن جب وہ چیز ہوتی ہے تو سامنے آ جاتی ہے. جیسے آپ کو کوئی کہے کہ بھئی آپ نے نور کلیا کبھی کھایا؟ کہتے ہیں ہم نے نور کلیا تو کبھی نہیں کھایا. اب کوئی آپ کے سامنے لا کے کھچڑی کڑی پیش کر دے، اچھا اس کو نور کلیا کہتے ہیں، اس سے تو ہمارا ہر روز تازہ دم ہوتا ہے. تو بہت ساری چیز انسان بھول جاتا ہے، لیکن جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو وہ چیز انسان کو فوری طور پر یاد آ جاتی ہے. یہی بات حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو اس وقت کے اوپر ہم کو یاد آ جاتی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فتنے بیان فرمائے اس میں سے بہت سے فتنوں کی بات ہم بھول گئے، لیکن جب وہ فتنہ عملی شکل میں سامنے آتا ہے تو ہمیں حضور کا وہ بیان مبارک یاد آ جاتا ہے کہ حضور نے یہ بات اپنے بیان میں ارشاد فرمائی تھی. اور اس کو ایک مثال دی حضرت حذیفہ نے. کوئی آدمی آپ کو ملا تھا، کبھی آپ کا اس سے تعلق ہوا تھا، لمبا زمانہ گزر گیا، ملنا، سلام کلام، ملاقات بند ہو گئی. کافی عرصے کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، لمبے زمانے کے بعد. اب لمبے عرصے کی وجہ سے آپ اس کو بھول گئے تھے، نام بھی بھول گئے، شکل بھی بھول گئے، صورت بھی بھول گئے، لیکن کئی سالوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو آپ کیسے کہتے فوراً، او ہو آپ تو فلاں. جیسے کہ درس کے ساتھیوں کا حال، مدرسے سے نکلنے کے بعد کوئی 10 سال بعد ملا، کوئی 15 سال بعد ملا، 20 سال، اتنے زمانے میں آپ اس کا نام بھول گئے، اس کی شکل صورت بھول گئے، یا دھندلی شکل صورت یاد تھی اور یہ کہ بالکل بھول گئے. لیکن جب لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نا اچھا آپ فلاں، ہاں. پھر وہ یاد دلائے گا کہ اپنے درسگاہ میں ساتھ بیٹھتے تھے، تکرار میں ساتھ رہتے تھے، ہم لوگ ساتھ یہ کرتے تھے، تب جا کے یاد آتا اچھا آپ وہ ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے کہ کسی کی شکل صورت ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم کو یاد ہوتی ہے، لیکن ایک لمبے زمانے تک وہ آدمی ہم سے جب غائب رہتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کی شکل صورت کو ہم پہچان لیتے ہیں. تو بعض مرتبہ یہ کیا ہوتا ہے، اجمالاً اور مبہماً معلوم تھا، پھر بعد میں اس کی تفصیل اور تعین ہوتی ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کلی طور پر علم ہوتا ہے، پھر آدمی بھول جاتا ہے، پھر یاد آ جاتا ہے. پوری حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان کے اندر قیامت تک جو فتنے پیش آنے والے تھے حضرات صحابہ کو بیان فرما دیے تاکہ صحابہ آنے والی امت کو فتنے بتلا دیوے اور امت اس فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر اختیار کرے. دیکھو فتنے اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ ہم کو وہ فتنوں کو اپنانا ہے اور فتنوں کو اختیار کرنا ہے، اس کے لیے فتنے نہیں بیان کیے جاتے. فتنے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس فتنوں سے بچنے کی اور حفاظت کی تدبیر ہم کر سکیں، اس کے لیے فتنے بتلائے جاتے ہیں. گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت اور محبت ہے کہ حضور نے اپنی امت پر یہ بھی احسان فرمایا کہ قیامت تک آنے والے فتنے بیان فرما دیے تاکہ امت اپنے آپ کو بچا سکے. ترجمہ کیجئے.